بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ درس البلاغۃ الواضحہ نمبر 3 کا آغاز ہو رہا ہے۔ پہلے 2 دروس میں ہم نے تمہیدی ابتدائی باتیں کیں اور کتاب کی جو تمہید تھی، جو ابتدائیہ تھا، وہ ہم نے پڑھا اور اس کے اندر جو نکات تھے ان کو سمجھنے کی کوشش کی۔ آج ہم جو باقاعدہ مقدمہ ہے اس کا آغاز کریں گے، اور جو لوگ ہماری ویڈیوز ملاحظہ کرتے ہیں، طلبہ اور طالبات اور غیر طلبہ اور غیر طالبات، یعنی شائقین حضرات و خواتین، اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔ مقدمہ جو ہے وہ اس میں 3 اصطلاحات ہیں جن پر انہوں نے روشنی ڈالی ہے۔ پہلی اصطلاح ہے، اور انگریزی میں ٹرم کہتے ہیں، الفصاحۃ، اور دوسری ہے البلاغۃ، اور تیسری اصطلاح ہے الاسلوب۔ تو ہم اپنے طریقہ کار کے مطابق عبارت پڑھیں گے۔ آپ اپنی کتاب سامنے رکھیں اور آپ ذرا اس طرح انداز رکھیں کہ شامل ہو جائیں، اور پچھلی جو طالبہ ہے وہ بھی کتاب کو سامنے رکھیں۔ تو پہلے ہم عربی عبارت پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر جو بھی نکات ہوں گے ساتھ ساتھ، اور پھر آپ کی کتاب میں بھی جو تشریح کا انداز ہے وہ آپ دیکھ لیجیے گا، اس طرح ہمارے وقت کی بچت بھی ہوگی۔ الفصاحۃ، البلاغۃ، الاسلوب، یہ 3 اصطلاحات ہیں۔ الفصاحۃ الظہور والبیان، تقول افصح الصبح اذا ظہر، والکلام الفصیح ما كان واضح المعنى سهل اللفظ جيد السبق، وهذا وجب أن تكون كل كلمة فيه جارية على القياس، یہاں ویسے على القياس سے صرفی ہونا چاہیے، اور یہاں بیٹری کا مسئلہ بھی ہے، اس کتاب میں عبارت درست نہیں نظر آ رہی۔ تو یہ جو آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے علی القیاس صرفی، یہ ہے القیاس صرفی مرکب توصیفی ہے، تو یہاں آپ درست کر لینا۔ بینۃ فی معناها مفہومۃ عذبۃ سلسۃ، وانما تكون الکلمۃ كذلك اذا كانت مالوفة الاستعمال بین النابہین من الکتاب، نابہین ہونے چاہیے، بین النابہین من الکتاب والشعراء لأنها لم تتداولها ألسنتهم ولم تجر بها أقلامهم إلا لمكانها من الحسن باستكمالها جميع ما تقدم من نعوت الجودة وصفات الجمال۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے بتایا ہے کہ فصاحت کیا ہے۔ تو فصاحت کا معنی کیا ہے؟ الظہور والبیان، کسی چیز کا ظاہر ہونا
اور کسی چیز کا بالکل واضح ہونا. بیان سے مراد ہے بالکل واضح. آگے مثال دی، تقولو تم کہو گے افصح الصبح، کیا معنی ہوگا؟ صبح ظاہر ہوئی. کب بولتے ہیں؟ اذا ظہر، جب صبح بالکل ظاہر ہو جاتی ہے، صحیح روشنی ہو جاتی ہے، تو اہل عرب بولتے ہیں افصح الصبح، صبح ظاہر ہو گئی. تو وہاں افصح کا جو فعل استعمال کرتے ہیں اہل زبان، اس کا معنی وہ کرتے ہیں ظاہر ہو گئی صبح، ٹھیک روشنی ہو گئی. تو اس سے پھر پتہ چلا کہ فصاحت کا معنی ہے ظاہر ہونا. آگے کہتے ہیں والکلام، اور جب کلام بھی ظاہر ہو، فصیح ہو. کیا مطلب؟ ما کان واضح المعنی، جس کا معنی بہت ہی واضح ہو، کلیئر ہو، تو وہ کلام فصیح ہے. سہل اللفظ، لفظ میں سہولت ہو، یعنی بڑی ہی خوبصورتی اور سہولت کے ساتھ وہ لفظ ادا ہوتا ہو، زبان پر کسی قسم کی لڑکھڑاہٹ نہ ہوتی ہو. جید السبک، بہترین اس کی بنت ہو. ہاں، نٹنگ جو ہے اس کی بہت بہترین ہو، اس انداز سے وہ جملہ بنا ہوا ہو کہ زبان پر ادائی اور ادائیگی کے وقت کسی قسم کی مشکل نہ. وَهَذَا وَجَبَ أَن تَكُونَ كُلُّ كَلِمَةٍ فِيهِ جَارِيَةً عَلَى الْقِيَاسِ الصَّرْفِ، اور یہ جب ہوگا کہ جب اس کلام میں استعمال ہونے والا ہر کلمہ ایک تو قیاس صرفی پر جاری ہو، علم صرف کے خلاف نہ ہو، بینۃ فی معناہا، اور اس کا معنی بالکل واضح ہو، بالکل یعنی واضح ہو، اس میں کسی قسم کا کوئی جھول نہ ہو، مفہومتاً سمجھ میں آنے والا ہو، عذبتاً میٹھا ہو، سلستاً سلیس ہو، اس میں سلاست ہو، روانی ہو. وَإِنَّمَا تَكُونُ الْكَلِمَةُ كَذَلِكَ، اور اسی طرح کلمہ بھی اذا كانت معلوفة الاستعمال بین النابہین. نابہین سے یہاں مراد جو یوں سمجھ لیں کہ کتاب ہو گئے، لکھنے والے شعراء ہو گئے، ان سب کی شخصیات جو ہے وہ مراد لی گئی ہیں. تو ان کے جب استعمال میں ہو. اچھا، یہاں یہ شرط کیوں لگائی ان کے استعمال کی؟ یہاں اس لیے لأنها لم تتداولها ألسنتهم، اگر وہ کلمہ درست اور اچھا اور سلیس اور روان نہ ہوتا تو شعراء اور کتاب، کاتب کی جمع ہے نا، اہل قلم جو ہیں ان کی زبانوں پر وہ نہ آتا. ولم تجربها اقلامهم، اور ان کی قلم بھی اس کو نہ لکھتے، یعنی نہ ان کی زبانوں پر جاری ہوتا کہ کتاب اور شعراء، نثر نگار، اہل قلم اور خاص کر شعراء جو ہوتے ہیں وہ ایسا کلمہ اپنی زبان پہ لاتے ہی نہیں کہ جو غیر فصیح ہو. تو جب وہ اپنے کلام میں استعمال کر رہے ہیں تو اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ وہ کلمہ فصیح ہے. إلا لمكانها من الحسن باستكمالها جميع ما تقدم من نعوت الجودة وصفات الجمال. ہاں، تو اب اس کو ایک خاص مکان کا کیا مطلب ہے؟ یہاں مقام، یہاں مکان کا مطلب مقام ہے، تو اسے خاص مقام حاصل ہو جاتا ہے اس کلمہ کو، اس لفظ کو. اس طرح من الحسن، اس کا ایک حسن کلمے کا ظاہر ہو جاتا ہے. باستکمالها، یعنی وہ حسن میں خاص مقام پر فائز ہے. جمیع ما تقدم من نعوت الجودت، جودت کہتے ہیں خوبصورتی کو، اسی جودت سے بنانے تجوید، جود یجود تجویدا، اور اسی سے جودت بھی ہے یعنی خوبصورتی، کھڑا ہونا، اچھا ہونا. وصفات الجمال، اور جمال کی باقی جو خصلتیں ہیں وہ ساری، جمال کی ساری خصلتیں اس کے اندر موجود ہوں.
تو اب یہاں سے یہ پتہ چلا فصاحت کی تعریف بھی ہو گئی. سب سے پہلے انہوں نے فصاحت کی تعریف کر دی. اور یہ کیا ہے؟ فصاحت کی لغوی تعریف. پھر ساتھ ہی ساتھ کلام فصیح کی بات کی اور ساتھ ہی ساتھ یوں کہہ لیں کلام فصیح، اور پھر ساتھ ہی ساتھ کلمہ فصیحہ کی بات کی. کلمہ فصیح ایک بات ضمنی جو کر دی وہ یہ کر دی کہ کسی کلمہ کے فصیح ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے، دلیل کہ اہل قلم نے اس کو استعمال کیا. اہل قلم کے استعمال میں ہونا یہ بھی کسی کلمہ کے فصیح ہونے کی دلیل ہے. تو اب ان فصیح کلمات سے مل کر جو کلام بنے گا وہ کلام فصیح کہلائے گا، اور اس کلام فصیح کی جو خصوصیت ہوگی وہ ہے فصاحت کا ہونا، یعنی ظہور اور بیان. اب اس کی تشریح جو آگے لکھی ہو آپ پڑھ لیں. آگے فرماتے ہیں وَالذَّوْقُ السَّلِيمُ، اور ذوق سلیم هو العمدة في معرفة حسن الكلمات وسلاستها وتمييز ما فيها من وجوه البشاعة ومظاهر الاستقراح. اور ذوق سلیم جو ہے، اب اس فصاحت کی پہچان کے لیے، اس فصاحت کی پہچان کے لیے ایک چیز ہے ذوق سلیم. یہ جو ذوق سلیم ہے، ایسا ذوق جو صحیح و سالم یعنی بہترین ذوق، یہ جو ذوق سلیم ہے هو العمدۃ، یہ ایک عمدہ ہے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک عمدہ آلہ ہے، ایک عمدہ گر ہے، ایک عمدہ آلہ ہے فی معرفت حسن الکلمات، کلمات کے حسن کو جاننے کے لیے، وسلاستہا، اور ان کی سلاست اور روانی کو جاننے کے لیے، وتمییز ما فیہا من وجوہ البشاعۃ ومظاہر الاستقراء، اور جو کلمات میں خوبصورتی اور ناپسندیدگی ہے ان کلمات میں، اس کو ان دونوں میں تمیز کرنے کے لیے یہ ذوق سلیم کام دیتا ہے. یعنی ذوق سلیم کیا بتاتا ہے؟ حسن کلمات کی معرفت، کلمات کی سلاست اور روانی، اور پسندیدہ اور ناپسندیدہ کلمات کے درمیان تمیز کرتا ہے. یہ سارے کام کرتا ہے ذوق سلیم. تو جس کو اللہ تعالیٰ نے ذوق سلیم عطا کیا ہوا ہے وہ سمجھ لیتا ہے، اور جو نہیں سمجھ پاتا اس کو ذوق سلیم کی نعمت سے وہ محروم رکھا گیا ہے. فالذی، اب یہ جو صاحب ذوق سلیم ہوتا ہے، فالذی یطرب لصوت البلبل وینفر من اصوات البوم والغربان ینبو سمعن الکلمت اذا کانت غریبتا. اچھا اس پہلی بات کو کلیئر کر لیتے ہیں کہ صاحب ذوق سلیم جو ہے وہ جب بلبل کی آواز سنتا ہے تو پھر اس سے کیا ہے؟ طربا یطرب، اس سے بڑا خوش ہوتا ہے، اس سے مسرور ہوتا ہے. طرب کا کیا معنی؟ خوشی. طرب خوشی، تو اس کو ایک خوشی اور ایک طرب اور ایک سرور ملتا ہے. ایک خوشی ملتی ہے، ایک سرور ملتا ہے، طرب اس کو ملتی ہے یا طرب ملتا ہے بلبل کی آواز سے. وَيَنْفِرُ، اور بھاگتا ہے، مِنْ أَصْوَاتِ الْبُومِ وَالْغِرْبَانِ، اور یہ جو بوم ہے، بوم یہ الو کو کہتے ہیں، اور غربان جمع ہے غراب ان کی، غراب کوے کو کہتے ہیں. تو کوے کی کائیں کائیں سے وہ نفرت کرتا ہے، بھاگتا ہے. اور الو کی عجیب و غریب آواز ہوتی ہے رات کو، وہ رات کو مکمل جاگتا ہے. رات کو جاگنے والے الو، تو وہ مکمل رات کو جاگتا ہے.
تو اس کی اس قسم کی آواز نکالتا ہے، وہ بری سی آواز، تو صاحب ذوق سلیم کے کان بلبل کی آواز کو تو پسند کر لیتے ہیں، اس سے تو بڑا سرور اور لطف لیتے ہیں، لیکن بوم اور غربان کی آواز سے وہ بھاگتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ ینبو سمعہ عن الکلمہ اذا کانت غریبۃ، جب کوئی کلمہ غریب ہوتا ہے تو اس کی سماعت کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ متنافرۃ الحروف، ایسا جس کے حروف میں تنافر ہو۔ اب تنافر ایک اصطلاح کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ آگے کہتے ہیں الا تری، کیا تم نہیں دیکھتے، ان کلمتئی المزنۃ والدیمۃ، ہاں یہ مزنتن اس کا معنی بھی ہے بادل، اور دیمتن اس کا معنی بھی ہے بادل، للصحابۃ صحابہ کا معنی بھی ہے بادل، تو بادل کے لیے یہ کون سا صحابہ، یعنی للصحابۃ الممطرہ ممطرہ، ہاں اسم فاعل کا صیغہ ہوگا، ممطرہ مفعول بن جائے گا، ممطرہ اسم فاعل بن جائے گا۔ تو الصحابۃ الممطرہ کا مطلب ہے برسنے والا بادل، تو برسنے والے بادل کو مزنہ بھی کہتے ہیں، دیما بھی کہتے ہیں۔ کلتاہما، یہ دونوں کلمے جو ہیں، سہلتن عذبتن، آسان بھی ہیں میٹھے بھی ہیں، یسکن الیہ السمع، سمع کا لفظی معنی تو ہوتا ہے سننا، لیکن یہاں مراد کان ہے، یعنی اعلی سماعت، تو کان ان کو سن کر ایک قسم کا سکون حاصل کرتا ہے۔ بخلاف کلمۃ بعاق، التی فی معناہما، بعاق بھی ان کے معنی میں ہے، ہم معنی ہے، فإنها قبیحۃ، لیکن یہ برا لگتا ہے، تسک الاذان، تسک الاذان یعنی کہ کانوں سے ٹکراتا ہے۔ وامثال ذلک کثیر فی مفردات اللغۃ، اور زبان کے جو مختلف الفاظ ہیں، کلمات ہیں، مفردات ہیں، ووکیبولری ہے، تو اس ووکیبولری میں اس کی مثالیں بہت زیادہ ہیں۔ تستطیع ان تدرکہ بذوقک، تم اپنے ذوق کی بنیاد پر ان کو سمجھ پاؤ گے۔ تو اب اس میں ذوق سلیم کے ضمن میں بہت ساری باتیں کر دی، ٹھیک ہے، کہ ذوق سلیم جو ہے وہ سبب ہے معرفت حسن کلمات کا، سلاست اور روانی کا، پسندیدہ اور ناپسندیدہ کلمات میں فرق کا، ٹھیک ہے۔ ذوق ہی بلبل کی آواز سن کر اس کی خوبصورتی بتاتا ہے، اور ذوق ہی الو اور کبوں کی آواز کی بدصورتی بتاتا ہے۔ برسنے والے بادل کو المزنہ اور الدیمہ بھی کہتے ہیں، اور برسنے والے بادل کو بعاقن بھی کہتے ہیں، بعاقن بھی کہتے ہیں۔ اب ذوق کیا کرتا ہے؟ اب ذوق
پہلے دو لفظوں کو پسند کرتا ہے اور تیسرے لفظ کو پسند نہیں کرتا، حالانکہ یہ بھی ان کا ہم معنی ہے۔ چلو جی، تو کلمات کی خوبصورتی، کلمات کی ناپسندیدگی اور پسندیدگی، کلمات کی خوبصورتی اور بدصورتی، کلمات کی روانی اور سلاست، یہ ساری چیزیں ذوق طے کرے گا، ذوق طے کرتا ہے۔ تو اب سب سے بڑی چیز فصاحت کو سمجھنے کے لیے اور بلاغت کو سمجھنے کے لیے ہے ذوق سلیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ذوق سلیم عطا کرے، کیا ہوا ہے اس میں مزید برکت دے۔ اچھا، اب شرطیں کیا ہیں فصاحت کی؟ تھوڑا بہت فصاحت کو ہم نے سمجھ لیا نا، تو ہم نے کہا کلام فصیح ہو جاتا ہے جب کلمہ فصیح ہو، یعنی کلمات فصیح آ جائیں تو کلام فصیح ہو جاتا ہے۔ اگر ہمارے کلام میں المزنہ الدیمہ آ جائے للصحابۃ الممطرہ تو کلام فصیح ہو جاتا ہے۔ اگر ہمارے کلام میں للصحابۃ الممطرہ بواق آ جائے تو کلام غیر فصیح ہو جاتا ہے۔ تو فصیح کلام کا ہمیں اندازہ ہوا کہ کلام فصیح وہ ہوگا جس میں کلمات فصیح ہوں گے، اور کلمات فصیح کے بارے میں ہم نے کہا ذوق سلیم بتا دے گا، ذوق سلیم بتا دے گا کہ یہ کلمات فصیح ہیں، اور فصیح کلمات کو جوڑ کر جو کلام بنایا جائے گا وہ فصیح کلام ہوگا، اور یہ کلام جب سنا لکھا پڑھا جائے گا تو اس کے اندر فصاحت ہوگی، اور یہ فصاحت جو ہے یہ آپ کو بہترین طریقے سے ادا کرے گی بلاغت کو۔ اب اس بلاغت میں مختلف اسالیب ہوں گے، جیسے کہ ہمارے بھی تعبیرات پڑھ رہے ہیں اور مختلف اسالیب پڑھ رہے ہیں، یہ ہے بات۔ لیکن یہ جو فصاحت ہے کہ ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ذوق سلیم نے بتایا کہ المزنہ میں فصاحت، مزنہ بھی کہہ سکتے ہیں، الدیمہ میں فصاحت ہے۔ ذوق سلیم نے بتایا کہ بواق میں فصاحت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ذوق سلیم فصاحت کا بتا تو دیتا ہے، یعنی لیکن اس کلمہ فصیحہ کے اندر جو فصاحت موجود ہے جس کو ذوق سلیم پہچان لیتا ہے فوراً، اس فصاحت کے اجزاء کیا ہے؟ اب اس کی بات ہوگی۔ کہا وَيُشْتَرَطُ فِي فَصَاحَةِ التَّرْكِيبِ فَوْقَ جَرْيَانِ كَلِمَاتِ عَلَى الْقِيَاسِ الصَّحِيحِ، پہلے تو قیاس صحیح ہوگا، وَسَهُولَتِهَا، اور ان کا زبان پر جاری ہونا اس میں آسانی ہوگی، ان یسلم من ضعف التعلیف، ضعف تعلیف سے وہ بچا ہوگا۔ اور ضعف تعلیف کیا ہوتا ہے؟ وهو خروج الکلام من قواعد اللغة المضطردة، یہ جو زبان ہوتی ہے اس کے جو قواعد ہوتے ہیں علم الصرف اور علم النحو، ان سے اگر نکلا ہوگا تو پھر وہاں ضعف تعلیف ہوگا۔ کرجوع الضمیر علی متاخر لفظا و رتبتا، جیسے کسی ضمیر کی طرف اس کسی کو راجع کرنا اور وہ لفظی طور پر بھی بعد میں ہو، رتبہ کے طور پر بھی بعد میں ہو۔ فی قول سیدنا حسان رضی اللہ عنہ، یہ جو ہے نا کمپوزنگ بہت ہی بری کی ہے اس نے، غلطیاں الگ ہیں اور پتہ بھی نہیں، اور یہاں یہ بہت باریک ہے۔ خیر، وَلَوْ أَنَّ مَجْدًا أَخْلَدَ الدَّهْرُ وَاحِدًا مِنَ النَّاسِ أَبْغِي مَجْدَهُ الدَّهْرُ مُطْعِمًا، یہ شعر ہے حسان بن ثابت کا۔ دوسرے مصرع میں کہتے ہیں ابغا مجدہ، تو اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ فإن الضمیر فی مجدہ راجع الی مطعما،
وهو متأخر في اللفظ كما ترى وفي الرتبة لأنه مفعول به فالبيت غير فصيح. اب یہ جو شعر ہے حسان بن ثابت کا، یہ ذرا ہم وائٹ بورڈ پہ لکھ لیتے ہیں. ولو ان مجدا ولو ان مجدا اخلد الدهر واحدا. اخلد الدهر ہونا چاہیے، اخلد الدهر یا دہرو بھی ہو سکتا ہے. واحدا من الناس ابقى مجدہ الدہر، آگے ملا دیں اس کو، مجدہ الدہر مطعما. ہمارا جو ہے نا شاہد مقام محل استشہاد وہ یہ ہے. مجدہ میں جو ضمیر ہے نا، مجدہ میں یہ جو ضمیر ہے یہ کدھر لوٹ رہی ہے؟ یہ لوٹ رہی ہے مطعما کی طرف، جبکہ اس کو لفظاً بھی اور رتبتاً بھی پہلے ہونا چاہیے تھا اور ضمیر والے لفظ کو بعد میں ہونا چاہیے تھا، لیکن حسان بن ثابت کے شعر میں یہ اس طرح ہو گیا ہے. اب اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے؟ علم ناو کی غلطی آ گئی نا، تو علم ناو کی اس غلطی کی وجہ سے شعر کیا ہو گیا ہے؟ پایہ فصاحت سے گر گیا ہے. اسی لیے کہا فرجوع الضمیر علی متاخر لفظا و رتبتا فی قول سیدنا حسان رضی اللہ عنہ. سیدنا حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شعر ہے. تو ہم ان کے جو مقام و مرتبہ ہے وہ تو سبحان اللہ، لیکن ہم بات کر رہے ہیں فن کی. تو جب فن کی بات کر رہے ہیں تو حضرت حسان بن ثابت کے اس شعر میں دوسرے مصرع میں راجع ہونے والی ضمیر پہلے آ گئی ہے اور جو مرجع ہے مطعما وہ بعد میں آیا. حالانکہ اصول کیا ہے؟ مرجع پہلے ہوتا ہے، ضمیر بعد میں آتی ہے، راجع ہونے والی ضمیر بعد میں آتی ہے. فإن الضمير في مجده راجع إلى مطعما وهو متأخر في اللفظ كما ترى وفي الرتبة لأنه مفعول به. ہاں آخر میں تو اس نے ہونا ہی ہونا ہے کہ وہ مفعول به ہے. فالبيت غير فصيح. اب یہ ایک ترکیب بھی ایک قسم کی بن گئی. کسی شعر کے بارے میں آپ نے جب کوئی حکم لگانا ہے تو آپ نے کہنا ہے البیت فصیح، اور اگر وہ فصیح نہ ہوا تو کیا البیت غیر فصیح. اس میں کیا ہے جی؟ خروج الکلام عن قواعد اللغة المتعارف. خروج الکلام عن قواعد اللغة. اچھا دیکھو کون سی لغہ؟ المضطردہ، لغت المضطردہ. آپ نے مضطردہ عن قواعد اللغت المضطردہ، مرکب توصیفی اللغت المضطردہ، مرکب توصیفی ہے. لغت مضطردہ کے جو قواعد ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے کلام جو ہے ان سے نکل گیا ہے. کلام قواعد لغت سے نکلا ہوا ہے. فالبیت غیر فصیح. ہاں
ایک زبان ہے جو متروک ہو گئی ہے، ایک زبان ہے جو جاری ہے، جو استعمال میں ہے، تو اسے کہتے ہیں اللغت المضطردہ. ٹھیک ہے، میزان الصرف اور منشاب میں آپ نے اقسام پڑھی ہیں. فعل مضطرد، ہاں، اور اس کی تصریف مضطرد، وہ فعل کی جس کی گردان ہوتی ہے اور اب بھی زبان میں استعمال ہو رہا، تو وہ قواعد اس زبان کے قواعد جو زبان بولی جا رہی ہے. آپ یوں کہہ رہے ہیں اللغت المضطردہ، بولی جانے والی زبان، جو زبان بولی جا رہی ہے اور لوگوں میں وہ معروف ہے اور لوگوں میں وہ بولی جا رہی ہے، استعمال شدہ، اس زبان کے جو قواعد ہیں ان قواعد سے کلام کا نکل جانا، یہ ہے خرابی، اور یہ ہے پھر وہ فصاحت کو ختم کر دیتی ہے. فل بیت غیر فصیح. آگے فرماتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وَيُشْتَرَطُ فِي فَصَاحَةِ التَّرْكِيبِ فَوْقَ جَرْيَانِ كَلِمَاتِ عَلَى الْقِيَاسِ الصَّحِيحِ وَسَهُولَتِهَا أَن يَسْلِمَ مِنْ ضَعْفِ التَّعْلِيفِ. یا ضعف، دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں، یعنی زبر بھی اس کے اوپر استعمال ہے ضاد کے اوپر، اور پیش بھی. من ضعف التعلیف، ضعف التعلیف، دونوں مصدر ہیں. وهو خروج الكلام عن قواعد اللغة المضطردة كرجوع الضمير على متأخر لفظا ورتبة في قول سیدنا. آگے یہ شعر ہو گیا. آگے کہتے ہیں دوسری بات وَيُشْتَرَطُ أَن يَسْلِمَ التركيب من تنافر الكلمات فلا يكون اتصال بعضها ببعض مما يسبب ثقلها على السمع وصعوبة أدائها باللسان كقول الشاعر. وہ ادھر سے پھر پڑھیں گے. وقبر، یہ بھی لکھ لیتے ہیں. یہ پہلی مثال ہو گئی کلام کا زبان کے قواعد سے خروج. پہلا یہ ہوگا. دوسری بات، اچھا اس کو کیا کہا گیا ہے؟ ضعف تالیف یا ضعف تالیف. ضاد پڑھیں تو ضعف تالیف یا ضعف تالیف. دوسری یہ ہے کہ تنافر کلمات نہ ہو، تنافر کلمات نہ ہو. کیا مطلب؟ یعنی اگر تنافر کلمات ہوا تو غیر فصیح ہو جائے گا کلام، تو پھر کیا کہیں گے؟ تنافر کلمات نہ ہو. اچھا اب تنافر کلمات کے لیے ایک مثال ہے، بڑی مشہور مثال ہے، بڑی عجیب مثال ہے، اور یہ آپ نے زبانی یاد کرنی ہے. وہ ہے جی شعر وقبر حرب بمکان افرو، الٹا پیش. ایسے آپ نے چار، یعنی کولن کو ڈبل کر دینا ہے. وَلَيْسَ اچھا اس کو جو ہے نا مرکب توصیفی کے طور پر بھی پڑھتے ہیں تو بمکان کفرن، وقبر حرب بمکان کفرن کفری، اور اس کو کفرو بھی پڑھتے ہیں. تو دونوں طریقے سے پڑھتے ہیں. میں بتاتا ہوں کہ کیوں ایسے کرتے ہیں. اچھا اب
دو باتیں میں بتانے لگا ہوں. آپ کی اس کتاب میں لکھا ہوا ہے بے مکان کفرین، وہ ایک اعتبار سے درست ہو جاتا ہے لیکن وقتی طور پر غلط ہے. کیوں؟ یہاں پڑھنا ہے کفرو، تاکہ قبرو کے ساتھ کافیہ برابر آ جائے. تو کافیہ کو ہم نے سامنے رکھنا ہے، تو اس کو کفرو پڑھنا ہے، بے مکان کفرین پڑھنا درست نہیں ہے. اگر کوئی مولوی ہوگا تو وہ بے مکان کفرین لکھے گا جیسے اس نے لکھا ہے، اور شاعر ہوگا تو وہ بے مکان کفرو پڑھے گا جیسا کہ میں نے یہاں لکھا اور پڑھا. آگے ہیں. دوسری، یہاں آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے قبرون. نام کے قواعد کے مطابق قبرون درست ہے، لیکن وہ مولوی کے نزدیک ہے. شاعر کیسے کرے گا؟ اس قافیہ کو دیکھے گا اور اس کو دیکھے گا تو پڑھے گا قبرو. لہذا شعر اس طرح درست ہوگا جس طرح میں نے آپ کے سامنے پڑھایا، تو اس کو آپ نے ایسے ہی پڑھنا ہے. اب میں ایک ایک لفظ پڑھنے لگا ہوں. وہ قبرو حربن بمکان کفرو ولیس قرب قبر حرب قبرو. یہ میں نے شعر درست طریقے سے پڑھ لیا. اب اس شعر کو میں تین بار پڑھوں گا. وقبر حرب بمکان قفرو ولیس قرب قبر حرب قبرو وقبر حرب بمکان قفرو ولیس قرب قبر حرب قبرو وقبر حرب بمکان قفرو ولیس قرب قبر حرب قبرو. یہ تین بار میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے. کہتے ہیں کہ کوئی بندہ اس کو تین بار ٹھیک طریقے سے نہیں پڑھ سکتا، ایک نہ ایک بار کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ مسئلہ بنے گا. کیوں؟ دراصل یہ ہے کہ قبر اس میں با اور را، اور حرب میں پھر را اور با، را پہلے بعد، پھر ایسے ہی بے مکان ادھر کاف اور ادھر قاف، پھر را کا استعمال ادھر، پھر قربا قبر، قربا قبر، قربا قبر، قربا قبر، قبر. انہی حروف وہی ہیں، لفظ دو بنے ہوئے ہیں، قرب میں اور قبر میں وہی حروف ہیں. حربن پھر را اور با، اور پہلے میں بھی حربن تھا، پھر قبرو، قرب، قبر، قبرو. تو یہ اس کلمات کا یہ جو بار بار آنا ہے، اس سے ایک تنافر پیدا ہوتا ہے. کلمات میں ایک تنافر پیدا ہوتا ہے، اور جب تنافر پیدا ہو جاتا ہے تو پڑھنے میں دقت ہوتی ہے. لہذا تنافر کلمات کی یہ مثال ہے شعر. مجھے اصل آج تک اس کے شاعر کا پتہ نہیں چلا، آج تک مجھے تو اس کے شاعر کا پتہ نہیں چلا. ایسا لگتا ہے کہ جیسے شروع میں پہلی دفعہ جس نے یہ مثال دی تھی وہ بلاغت کی کتاب بتانے کے لیے مثال دی تھی، شعر بنا لیا ہوگا اسی وقت. آگے جی، کیلا. آپ کی کتاب کہاں گئی؟ آپ کی کتاب میں بہت ساری غلطیاں، یہ ٹھیک کر لینا پھر. اچھا، اب میں ادھر سے پڑھنے لگا ہوں جو آپ کی کتاب میں نہیں ہے. میں دیکھ لیتا ہوں دوبارہ، نہیں ہے آپ کی کتاب میں. ادھر ہے جی اصل کتاب میں، جو میرے پاس اصل نسخہ ہے اس میں ہے قیل ان ھذا البیت، کہا جاتا ہے کہ یہ شعر لا يتهيأ لأحد ان ينشده 3 مرات متواليات دون ان يتتعتع. تتتعتعا یہ بھی ایک باب ہے. تو یہاں انہوں نے یہ استعمال کیا ہے کیونکہ یہاں اس لفظ کے بغیر چارہ نہیں تھا. یتتعتع کا مطلب ہے تتعتع فی الکلام تردد فیہ بن حسر. ہاں اوعین، ہاں، کہ وہ جب زبان پہ لاتا ہے تو اس کلمات کو صحیح ادا کرنے میں اسے بڑی دقت ہوتی ہے. وقبر حرب، اصل مجھے تو
پڑھے ہوئے بھی کئی سال ہو گئے، پھر پڑھاتا بھی رہا ہوں، دوسری کتابوں میں بھی ہے، تو میں نے تو 3 دفعہ آپ کے سامنے پڑھ لیا ہے۔ زبان فصیح اللہ نے عطا کیا ہے تو 3 دفعہ میں نے پڑھ لیا، بعد میں آپ سے ریکارڈ آپ سے سنیں گے انشاءاللہ۔ تو اب اس میں تنافر کلمات آ گیا۔ پہلی چیز تھی ذوف تعلیف، یعنی کلام کا زبان کے قواعد سے خروج۔ دوسری ہے تنافر کلمات، کہ اب اگر وہ کہے کہ جناب لفظ قبر فصیح ہے، بالکل فصیح ہے، لفظ حرف فصیح ہے، بالکل فصیح ہے، لفظ مکان فصیح ہے، بالکل فصیح ہے، لفظ قفر فصیح ہے، لیسا فصیح ہے، قرب فصیح ہے، قبر فصیح ہے، حرف فصیح ہے، قبر فصیح ہے، غیر فصیح تو کوئی کلمہ نہیں۔ لیکن شعر کے اندر کلمات کی تقدیم و تاخیر اس قسم کی آئی کہ اس تقدیم و تاخیر نے تنافر پیدا کر دیا کلمات کے درمیان۔ جیسے ہی تنافر پیدا ہوا فصاحت غائب، فصاحت غائب ہو گئی۔ جیسے ہی تنافر پیدا ہوا فصاحت غائب۔ مضمون بڑا اچھا تھا، یہاں مضمون حسان بن ثابت کے شعر میں اچھا تھا، لیکن جیسے ہی قواعد کی خلاف ورزی ہوئی فصاحت غائب۔ تو اب اس کے بارے میں حکم کیا تھا، ہماری ججمنٹ کیا تھی، فالبیت غیر فصیح، اور اس کے بارے میں ہم کیا کہیں گے، ہونا تھا تنافر الکلمات فالبیت غیر فصیح، تو یہ بھی غیر فصیح ہو گئی۔ یہ کتنی باتیں ہو گئی جی یہ؟ تو 41 منٹ ہو گئے آپ یہ پڑھتے ہوئے، تو آج ہم نے بہت کچھ پڑھ لیا ہے۔ ابھی ہم فصاحت میں کے اندر ہی موجود ہیں انشاءاللہ۔ یہ بنیادی چیز ہے، مقدمہ ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر اس کو ہم نے سمجھ لیا تو آگے ہمارا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو یہاں ان 2 شرطوں تک بات کا اختتام کرتے ہیں، درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا کرے اور اس کے ماں بعد حسن عمل کی ہمت افزانی کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔